رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. ویلکم بیک اور خوش آمدید ناظرین کرام. کچن کی اس رمضان دسترخوان کے سیگمنٹ کے بعد یقینی طور پر اب ہماری باری ہے ہمارے رحمت ہے مہمان کی. اور رحمت ہے مہمان میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہماری نہ صرف برادری کے بلکہ کمیونٹی کے، شہر کراچی کے اور وطن عزیز کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں گراس روٹ لیول سے آغاز کیا اور بام عروج تک پہنچے. نہ صرف پہنچے بلکہ اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اپنی نہ صرف اپنی ٹریڈ میں بلکہ نہ صرف اپنے شعبے میں بلکہ کمیونٹی کو بھی اپنے تجربات سے ہمیشہ بہرہ مند کر دیتے ہیں. خود ہم دی مومنٹ ٹی وی ایچ ڈی پر ہمیشہ سے شفقت بھری نگاہ انہوں نے رکھی ہے. ان کا شفقت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان بھی ہیں ہمارے. آپ چیئرمین ہیں، فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں چیپل بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے. آپ ینگسٹ پریزیڈنٹ رہے جیت پور میمن ایسوسی ایشن کے. یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں ہی آپ نے سوشل ورک کے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جیت پور میمن ایسوسی ایشن کے لیے جو کسی ڈھکی چھپی جانتی ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں کہ ہر کاروباری تقریب میں ان کی شمولیت یقینی طور پر بڑی عزت افزائی کی نگاہ سے دیکھی جا سکتی ہے. جناب امین عبدالکریم چیپل صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں جنہیں ہم امین چیپل کے نام سے یہاں جاتے ہیں. السلام علیکم امین بھائی. وعلیکم السلام. امین بھائی بہت بہت شکریہ. بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. میں ہمیشہ ہر مہمان سے پہلے خوشی کا اظہار اس لیے کرتا ہوں کہ عصر و مغرب کے درمیان کا یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں اسٹوڈیو میں آپ سے بٹھا کر آپ کی زندگی اور آپ کے شعبے کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے. تو بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے بھی عزت دی اور مجھے یہاں بلایا. بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین کرام، آغاز ہمارا فارمیٹ جس انداز سے ہے کہ ہم خوش الحان نعت سے آغاز کرتے ہیں ہماری اس سیگمنٹ کا. تو یقینی طور پر آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہمارے ہر دل عزیز محترم جناب محسن قادری صاحب موجود ہیں. محسن بھائی بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور آغاز کسی منتخب کلام سے ہو جائے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کی بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائی، کسی کو حالات کیوں بتائی، کسی کا احسان کیوں اٹھائی، کسی کو حالات کیوں بتائی. آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے. تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور عطا کیا مجھ کو درد الفت
کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج المنیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج المنیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ محسن صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ. ماحول بنایا ایک بار پھر آپ نے ہماری اس محفل کا. رحمت ہے مہمان کے آج کے ہمارے مہمان محترم امین چیپل صاحب, ان سے گفتگو کا آغاز کروں گا, لیکن مجھے نقطہ نہیں مل رہا, وہ سرا نہیں مل رہا کہ میں کہاں سے آغاز کروں. آیا رنچو لائن سے آغاز ہونے والی وہ چھوٹی سی بلڈنگ سے آغاز کروں, یا آج پاکستان کا سب سے بڑا رہائشی پروجیکٹ 50 منزلہ چیپل اسکائی مارک, اس کا ذکر کروں. مطلب کہاں ختم کروں, کہاں شروع کروں اور کہاں ختم کروں, ایک طویل وقت چاہیے اس کے لیے. لیکن میں آغاز کرنا چاہوں گا آج محترم امین صاحب کی ان پروفیشنل کاوشوں کی, ان کی ارلی زندگی کا. امین بھائی, آپ جیسے لوگ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑے رول ماڈل ہیں. کہ میں اس ینگسٹ پریزیڈنٹ رہے جیت پور مین ایسوسیشن کے, اس کا میں بعد میں آؤں گا کیونکہ یہ ایک انتہائی الگ ہی قسم کا ایک نقطہ ہے. لیکن آپ کی زندگی کا آغاز کچھ مجھے جو اندازہ ہے کہ بہت ارلی چائلڈ میں جو ہے آپ کو بہت کچھ اسٹرگل کرنی پڑی. میں چاہوں گا کہ آج تھوڑا سا تیزی سے آغاز کر لیتے ہیں آپ کی ذاتی, آج لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آج کا کامیاب بزنس مین, کامیاب بلڈر امین چیپل جو ہے وہ بھی انہی انداز سے آغاز کیا تھا جس نے کہ اپنی فیملی لیگیسی اور فیملی بزنس کو چھوڑ کے ایک نئی بزنس کی طرف آئے تھے. کیسے آغاز ہوا, حساسی طور پہ ہوا یا بائی چوائس ہوا تھا وہ؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. شروع آپ نے بالکل شروع سے کیا ہے. دیکھیں, میں شروع میں جو تھا 14 سال کی عمر میں تھوڑا سا بزنس کرنے لگ گیا تھا, چھوٹی موٹی چیز جیسے پرائیویٹلی. اور چونکہ میرے والد کی ڈیتھ بڑی ارلی ایج میں, ینگ ایج میں انتقال ہوا تھا 36 ایئر میں, اور میں اس وقت 11 سال کا تھا. بڑا سب سے گھر میں ہی تھا. تو بس وہ ایک تو رسپانسبلٹی, یہ نہیں کہ کوئی آمدنی کی, وہ تو مسئلہ میرے فادر کا جو بزنس تھا اس سے اس زمانے میں بھی جو ہے الحمدللہ وہ ڈیلی جو ہے 100-125 روپے بڑی بات تھی. یعنی اس زمانے میں لوگ 10 روپے میں روز کا گھر چلاتے تھے, ہم 25 روپے مطلب کیا بات ہے, کیا بات ہے, الحمدللہ. وہاں بھی اللہ تعالیٰ 2 روپے, اس وقت بھی 2 روپے کلو گوشت ہوا کرتا تھا. تو مسئلہ یہ کہ اس زمانے میں
جب سمجھ لیں ایک ایسا موقع ہے ہماری پراپرٹی کا کہ وہ ایک کسی کو دی بنانے کے لیے، اور اس نے ہمارے ساتھ تھوڑا سا، اور اللہ اس کو جنت نصیب کرے، مگر اس نے بہت کچھ سکھا دیا. پھر وہ ہمارے جو دوسرے 2 پلاٹ تھے میرے فادر کے، تو اس کے اوپر ہم نے بلڈنگ بنانا شروع کی. اس میں یہ کہوں کہ ایک آزمائش جو ہے وہ آپ کے لیے اپرچونٹی بن گئی. ہاں بالکل بالکل، کیا بات ہے. ہاں وہ بالکل بتائیں ایکسیڈنٹلی. اور وہ جب وہ کانٹریکٹر ایک پھر دوسرا کانٹریکٹر لے کے آیا تھا وہ دوسرے پلاٹوں میں، تو کانٹریکٹر کی جو ریتی بجری سیمنٹ مجھے تو غالب پتہ نہیں تھا، جو ملاتے تھے نا، تو جو جس نے ہم سے پلاٹ کا گڑبڑ کی تھی وہ بھی برابر میں ہی بن رہا تھا. سمجھ رہا ہوں. تو یہ جو کانٹریکٹر تھے اچھے تھے ماشاءاللہ، اچھے تھے. انہوں نے سٹی ایریا میں کچھ بلڈنگیں بنائی تھی تو اسی توسط سے آئے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہی خربوزے کو ان کو دیکھ کر وہی مٹیریل مل رہا ہے. تو دیکھیں اللہ کا کرنا. کبھی کبھی ان کا ہی سپروائزر آج بھی مجھے اللہ اس کو جنت نصیب کرے، سگریٹ بہت پیتا تھا، دبلا پتلا، ادریس نام تھا. ادریس از نائس. اس نے شام کو میرے کو بولتا کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے نا، یہ جو مٹیریل مکس کر رہے ہیں نا، اتنا نہیں ہونا چاہیے. وہ میرے کو یہ اتنا ہونا چاہیے. دیکھو میں اس کا نوکر، میرا نام نہیں ہے. وہ پھر میں اپنے چاچا کو جو ہے شام کو میں بتاؤں کہ بھائی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر کچھ عرصے بعد اس کی چھٹی ہوئی سمجھے. تو وہ بھی ماشاء اللہ مستق صاحب نام تھا ان کا. وہ جاتے جاتے میرے چاچا کو بول کے گیا میرے متعلق یہ لڑکا جو ہے آگے جا کے کیا کچھ بنے گا. دیکھو اس تجربہ. ہاں اس نے مجھے دیکھ لیا ہمارا اللہ کے. اچھا پھر وہ بلڈنگ ہم نے جیسے اس کو بناتے گئے اور 3 منزل تک بن گئی. پھر وہ 4تھی 5ویں منزل کا تھا تو وہ واپس سے کچھ 1.5 سال کے بعد اس کو شروع کیا. اور اس وقت 15,000 بڑے چھوٹے سمجھو یا بڑے اس وقت کے لحاظ سے. تو اس سے پھر 3rd اور 4th فلور بنایا اور بس اس کے بعد وہ چل گئی گاڑی. پھر بنس روڈ پہ اور یہ بناتا رہا. پھر کلفٹن میں آیا. الحمدللہ کلفٹن کے ایک کونے سے لے کے الحمدللہ دوسرے کونے تک جو ہے وہ چیپل بلڈرز نے اپنے دو نشان تو ضرور لگا دیے. ہاں نہیں وہ برج سے اتفاق کی بات ہے کہ برج سے جب اترتے ہیں تو جب یہ کیکسا اسکیم کلفٹن سے مراد یہ کیکسا اسکیم 5 شروع ہوتی ہے نا، اس کا پہلا پلاٹ اور اس کے بعد آخری فیز 1 میں جا کر ٹھیک ہے وہ چیپل ریزورٹ اور یہ شری جینا کالونی کی طرف جو ہے. بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ بھی بیچ میں ہم نے چیپل اوسین سینٹر جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، اس کے اندر چیز اپ ڈپارٹمنٹ وہ بھی الحمدللہ میں نے کیا. امین صاحب کیا تبدیلی دیکھتے ہیں اس وقت کی بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری میں؟ الحمدللہ آپ آج بھی اسی تگ و دو کے ساتھ، اسی محنت و دلچسپی کے ساتھ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے ہمیشہ سے کرتے ہیں. اور شاید 50 منزلہ پاکستان کی پہلی ریزیڈینشیل پروجیکٹ جو ہے وہ بھی چیپل بلڈر لا رہا ہے. تو یہ کسی اپنے کاروبار سے محبت کی ہی بات ہوتی ہے. کیا فرق دیکھتے ہیں آج سے 20 30 40 سال پرانی کی بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری اور آج کی انڈسٹری میں؟ بھائی 56 سال پہلے جو پہلی بلڈنگ بنائی نا، تو مجھے یاد ہے کہ وہ 18 روپے پر اسکوائر فٹ میں کمپلیٹ بلڈنگ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے 18 روپے پر اسکوائر فٹ میں. آج تو 18 کیا 50 60 روپے شفٹنگ والا لیتے. صحیح 7 روپے کی بوری سیمنٹ کی آتی تھی اور 60 روپیز 7 پونے 7 اس میں قادر پہ آتے تھے کہ بھائی یہ گرم 4 آنے پہ 4.5 روپے دیہڑی تھی. اور اچھا میرے پاس ایک اور اچھی بات آپ کو میں بتاؤں کہ میں آدمی کو نکالتا نہیں. اور میرے پاس وہ آدمی جو 4.5 روپے کا تھا نا، وہ آدمی بوڑھا ہو کر بوڑھا ہو گیا بالکل جب گیا. اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آدمی نا میں نکالتا نہیں سمجھے. وہ حالانکہ ظاہر ہے آج کا ہمارے پاکستان کے لوگ وہ تنگ بھی کرتے ہیں، میں چلاتا رہتا ہوں. کوئی کرائسس ہو کم ہو وہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے سازی میں اس بات پہ تھوڑا سا روک کے نا، آپ نے ہمارے کئی مہمانوں سے جو اس سے پہلے ہمارے مختلف ذکر ہوا، مختلف ہمارے پروگرام کا حصہ رہا نشستوں کا، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کسی تاجر کے کاروبار اور کاروبار کی برکت یا اس کاروبار میں اس کی محبت کو دیکھنا ہے نا، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے اس کے پاس کتنے ایسے ملازم ہیں جو کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں. اور یہ بات اس کا زندہ ثبوت پیش کیا خود، حالانکہ انہیں علم نہیں ہے، امین صاحب کے علم نہیں ہے، کہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جتنے بھی پرانے لوگ تھے وہ بوڑھے ہو کے خود آگے پیچھے ہو جائیں تو الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جو ہے بہت کم لوگ ایسے ہوئے ہوں گے کہ ان کو ایسے جو ہے نا روٹین کے اندر فارغ کیا ہو. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. نہیں میں نے کبھی فارغ نہیں کیا. اور 2-4 گئے بھی نا تو وہ کوئی لڑکے نہیں گئے، سمجھ رہا ہوں وہ کچھ
अच्छा सीख गए थे तो उन्होंने बोला हम एक जना बिल्डर बनने की किया, एक जना वो प्रॉपर्टी एजेंसी की, तो ऐसे 3-4 गए। पर करने की बात है वो बेचारों को उनका लक नहीं काम किया, समझ रहा हूँ मैं। और वो वापस, खास करके एक मेरा मैनेजर 40 साल 35-40 साल से है, तो वो फिर वापस मेरे पास आ गया। क्या बात है। इस तरीके से हमारा परचेस, पहले तो अकाउंटेंट था, आजकल वो पूरा परचेस उसने संभाली है, माशाल्लाह। तो वो मेरे पास आ गया। तो इस तरीके 3-4-5 लोग मेरे पास वापस आ गए। सर 56 साल का ये सफ़र है, और 56 साल में कई नशेब व फराज बंदा देखता भी है, अपने कारोबार के अंदर भी देखता है, फैमिली के अंदर भी इस किस्म के मामला होते हैं। मतलब कोई ऐसा वाक़या जिसने कभी आपको मायूस किया हो कारोबार से, या ये मोहब्बत मुश्किल हालात में भी ऐसी रही? नहीं, मैं कभी भी, मेरी नेचर में कि मैं कभी घबराया नहीं। ठीक है, वक्त के साथ साथ आदमी थोड़ा डिप्रेस तो होता है जी, मगर मैं ऐसा तो नहीं हूँ। मेरे भाई माशाल्लाह, हनीफ चप्पल, वो मौलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मेहनती है। रऊफ भाई है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को संभालते हैं, रऊफ चप्पल, बहुत बड़ी बात है, वो भी माशाल्लाह मौलवी है। और दूसरे अयूब सबसे छोटे हैं, वो सेल्स वगैरह को वो माहिर उसके अंदर, तो उनकी भी दाढ़ी है। सर घर की बात आई गई है तो मैं यहाँ पे माशाल्लाह, आप 4 भाई, आप सबसे बड़े हैं, तो यकीनी तौर पे जब वालिद साहब का अर्ली एज में इंतकाल हुआ, गो कि आप ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 4 साल का ही फ़र्क है आपके और आपके दूसरे भाई के में 4-5 साल का, तो ये जो फादर फिगर बनना होता है, ये आपका उस एज के अंदर, और बड़ों के साथ जाहिर सी बात है एक बिज़नेस को स्टेबल करना है, भाइयों को साथ लेकर चलना है, भाइयों की आपसे मोहब्बत, इसको कैसे देखते हैं अमीन भाई? मेरे भाई में यही अभी नाम है कि मेरे, वो समझ लो मेरे बेटों की तरह, भले उम्र और दाढ़ी में आप देखोगे ना तो मेरे से बड़े लगेंगे जी, मगर मैं उनको औलाद की तरह समझता हूँ, उनके बच्चों को भी, और मसालो वो भी मुझे बाप की तरह इज्जत देते हैं। मेरा जो कोई भी फैसला होता है उसको वो नहीं डिनाई करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसाला शुरू से ही साथ में, वो भी साथ में, जैसे यानी कि चैपल के अगर मैं कहूँ 4 पिलर हैं तो ये आप सब भाई हैं माशाल्लाह। 4 वो साथ मेरे लगे रहे, जैसे जो बड़े होते गए वो बैठते, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग ये करते रहे। और हमारा जो अभी आपने बोला था ना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहाँ, तो वो उस ज़माने में वो थी, आज जो है वो 6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये से कम नहीं होती। बहरहाल वो अलग बात है कि वो पहले की क्वालिटी और अब जो लवाजमात बढ़ गए हैं वो अलग बात है। वो उस किस्म की भी कंस्ट्रक्शन करेंगे ना आप, वो जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो भी 4,000 से कम नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ 18 रुपये, कहाँ 4,000। कितना बदल गया है वो ज़माना। आज ये अमीन चैपल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अच्छा, जो 50 स्टोरी बिल्डिंग है ये तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये फुट पड़ रही है, जबकि उसमें स्टील वगैरह जब शुरू किया था ना, अब तो कंप्लीसन पे अपन करीब इंशाल्लाह कब्जा भी देने वाले हैं, तो वो 7,500-8 हज़ार की पड़ी, और उसको हमने एस्टिमेट किया था कि 3 की पड़ेगी, 2200-2300 में पड़ती थी, तो बोला ऊपर ये हाई राइज है सब कैलकुलेशन की, मगर महंगाई, कोरोना, फिर ये डॉलर जो रेट्स बढ़ते गए, तो ये बहुत महंगी पड़ी। और अब भी जो है नॉर्मल बिल्डिंग भी कोई बनाएगा ना, तो अभी कोई नई शुरू, तो नॉर्मल वाली बिल्डिंग 7-8 हज़ार, और ये करेगा ना तो ये मेरे ख्याल से 16-17-18 हज़ार रुपये में भी पूरी नहीं होगी। किस अंदाज से, तेज़ी से 56 साल पुरानी यादें आज मतलब किस तरह से इवैल्यूएट कर दिया खूबसूरत अंदाज में कि 18 रुपये स्क्वायर फीट का जो काम हुआ करता था, वो काम भी अगर आज करने जाएंगे तो 4 से 5 हज़ार, और अगर आज का जिस अंदाज से जो स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है 7 से 8 हज़ार, और अगर इसको और मज़ीद अब आगे आने वाले दिनों में ये यहाँ हाई राइज पर जो है ये प्रोजेक्ट, ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये 10 से 12 हज़ार तक पहुँचेगी, शायद इससे भी कई गुना ज़्यादा। तो ये जो बतदरीज हम महंगाई की तरफ चलते चले गए, और किस अंदाज से लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो किस अंदाज से आगे बढ़ रही है, हमें आगे किस अंदाज से किन चैलेंजेस का सामना है, खुद स्पेशली तामीराती इंडस्ट्री को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना होगा। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, मैं वक्फे से वापस आता हूँ और मोहतरम अमीन चैपल साहब से इसी हवाले से, इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी कि अब पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को कितने चैलेंजेस हैं एज एन सीनियर मोस्ट बिल्डर, ये कैसे देखते हैं अपनी निगाह से। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान।
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया। खुशामदीद और वेलकम एक बार फिर रहमत है मेहमान के सेगमेंट में। मोहतरम अमीन चैपल साहब से इंतहाई इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू और माजी के दरीचों से जहां 18 रुपए से बात शुरू हुई और जो आप हज़ारों रुपए तक पहुंची हुई है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उस पर भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। अब मैं थोड़ी सी अमीन भाई आपसे जो बात करना चाह रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बड़े उरूज ज़वाल आपने देखे हैं। मौजूदा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिस कोई इसे ज़ुबू हाली कह रहा है, कोई कह रहा है कि मीडियम जा रही है, कोई कह रहा है कि नहीं इसमें अभी चांसेस बहुत ज़्यादा बाकी हैं। एज एन सीनियर बिल्डर बड़ी गहरी नज़र है आपकी इस इंडस्ट्री पर, इस इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव पर। तो कैसे देख रहे हैं आज गवर्नमेंट की सरपरस्ती कितनी है हमें, और मज़ीद क्या हमें होनी चाहिए, या हो सकता है कि हमें खुद चलकर आगे बढ़ना होगा, शायद गवर्नमेंट से हम अपनी तवक्कुआत को ख़त्म कर दें? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बड़ी इम्पोर्टेंट रखती है। जी जी, खुद से जो है ना आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात है। अब देखिए मेरी एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, 800 अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग बनाई थी। उस 800 अपार्टमेंट में 165 मुझे आज भी याद है वो मेरे पास बच गए थे। उस वक्त हमने 4-5 लाख के बेचे थे और फिर वो उसकी कीमत 8 लाख के करीब पहुँच गई थी, 8-9 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जब हम बिल्डिंग तैयार हो गई, कब्जे दे दिया, अब वो फ्लैट बेचे, महीने में 2 बिके 3 बिके, अब कब उसका जो आया टर्न। और फिर ये कि हमारे साथ साथ जिन्होंने 4-5 लाख का लिया था वो फिर हम 9 में बेच रहे हैं, वो 8 में भी उसको मिल रहा है। ऐसे भी लोगों, अब भले हो चंद लोग, वो उससे फिर मार्केट तो लेकिन तो स्टेबल नहीं रहती तो उससे। उस वक्त मैंने एक ये इससे गवर्नमेंट की भी आएगी पॉलिसी की बात, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि वो 30% पे मैंने दिया मकान, और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट जो है, क्योंकि सूद का एलिमेंट भी नहीं हो, सूद नहीं लगाया, सही है। मैंने अपना प्रॉफिट उसके ऊपर करके जमा करके उसकी एक कीमत मुकर्रर की। जी जी। और मैंने 30% उनसे लिए और उनको कब्जा दे दिया। एग्रीमेंट बहुत अच्छा सख्त बना लिया, ठीक है, और उस एग्रीमेंट के तहत हमने ये दे दिया और मेरे कोई पैसा नहीं मरा। सही बात है। इसके बाद हमने एक बंगलो, जो आप अभी नाम ले रहे थे, चैपल सन सिटी, जी, तो उधर भी हमने कुछ बंगलो बच गए थे, तैयार हो गए थे, उसको भी हमने 50% पे कब्जे दे दिए। क्या बात। हालांकि आमतौर पे मुझे नहीं लगता कोई और बिल्डर कर रहा है। और इसकी रिकवरी पे कैसे? हाँ, वो सब डरते हैं, मगर मेरे को अल्लाह का फजल है, ये नसीब समझ लो, या मेरा एग्रीमेंट ऐसा बना हुआ था, तो डिफॉल्टर होते भी नहीं है, और कुछ हुए भी ना तो ऐसा एग्रीमेंट बना वो डर गए। और मेरे ख्याल से लाइफ में याद मुझे पड़ता है कि मेरे को 4-5 केस करने पड़े मुश्किल से। हाँ, इतने कई सैकड़ों काम किया, 4-5 केस दो। इसमें से मुझे याद है कि 4 केस वो जो है ना, वो केस के 2 महीने में भाग के आ गए क्यों उनके वकीलों ने बोल दिया कि आप तो मर गए, आपका पैसा जितना 30% हो वो भी भर के 40-50 भर गया है, वो तो आपका किराए में चला जाएगा। वो किराया भी बड़ा मैकेनिज्म बनाया था। तो इसके बाद ये कि कोई तकलीफ नहीं हुई है। अभी एक आदमी ने अड़ा हुआ वो आज भी है, वो केस चल रहा है, मगर उसके साथ भी मैं सिलारहमी करूँगा, उसको बुलाकर, बल्कि वो खुद का उसका इंतकाल भी हुआ उसकी फैमिली के साथ कि भाई चल हमारे पैसे तूने रोके थे। देखिए बात ये होती, मैंने उधार दिया, आपको आधी कीमत पे दे दिया, उधार आपको दे दिया, तो आपको भी चाहिए। अगर वो जाती कर रहा है तो हम केस करना, बिजनेसमैन हम तो किसी को कैंसिल करना। सर हुकूमती पॉलिसी इसमें आप बयान कर रहे थे। हाँ, हुकूमत की पॉलिसी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, पहले तो इमरान खान के दौर में भी लोन वगैरह वो की थी, मगर वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। वजह हालांकि उसकी मार्कअप भी कम था, बहुत कम था, हाँ बहुत रीजनेबल था, मगर वो एलिजिबिलिटी अगर वो निकालते थे ना उसकी क्लाइंट की, तो बनती नहीं थी। क्राइटेरिया इसका बड़ा, यानी कि ऐसा था कि लोग नहीं आ पा रहे थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट पूरा जो है
ایک تو سب سے پہلے ہم کو اپروول چاہیے, NOC چاہیے, کمپلیشن, جب جا کے اپروو ہوا. صحیح بات ہے. اور ہم نے اخبار میں دے دیا, جب وہ کیا تو کلائنٹ جو ہے وہ ان کو کیا تو ایلیجیبل نہیں ہوئے. اب کلائنٹ کا یہ جو ہے نا بہت غلط ہے. گورنمنٹ کو میں جو سمجھتا ہوں, میری جو عقل کہتی ہے کہ یہ پالیسی بنانی چاہیے کہ آپ 30% دیں اور آپ کو مکان, یعنی دیکھو ایک بالکل غریب ہے مگر جو کچھ پیسے دے سکتا ہے تو 30% دے, باقی اس کو لون دے دے, اس کو پوچھے نہیں سوال. سمجھ رہا ہوں. اچھا یہ میں نے تو بہت پہلے 30% کیا تھا, 50 بھی کیا, میں نہیں مرا ہوں, نہیں مرا, وہ کوئی بھی نہیں مرے گا, گورنمنٹ بھی نہیں مرے گی, اس کو میکینزم ہے. سمجھ رہا ہوں. مگر اب یہ اگر کوئی سنے سمجھے تو سب کچھ پاسبل ہے. اور اس سے آپ کی یہ جو پہیا آپ نے بولا نا, اس سے یہ پہیا بھی چلے گا اور لوگوں کی بھی. لونے تو دیکھو بینک اور دیتی ہیں, لونے کھا جاتے ہیں, معاف کراتے ہیں, ادھر نہیں ہوگا ایسا. آپ بہت زیادہ اگر آپ کو وہ ہے انشورنس کر لیں, آپ بہت سے طریقے ہیں. لیونگ ایگزامپل موجود ہے, لیونگ ایگزامپل کے یہ خود اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ سینکڑوں کام کیے چند ایک مٹھی بھر میں کہتا ہوں, اور یہ بھی نہ ہونے کے برابر رہتے ہیں. اتنا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی لوگ اپنے یہاں مارجن رکھ لیتے ہیں کہ اتنا تو ہو سکتا ہے. تو یہ لیونگ ایگزامپلس ہم سب کے لیے کتنا سیکھ ہیں, کتنی سیکھ ہم کو دے رہی ہیں کہ اس قسم کی طرف اگر جایا جائے تو کتنے ہی ایسے فیملیز کو ہم اپنی چھت مہیا کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی پہیا چلے گا آپ کا کنسٹرکشن انڈسٹری, دعوے سے بولتا ہوں, اگر یہ گورنمنٹ اتنی سی معمولی سی پالیسی پہ عمل کر جائے, اب دیکھیں کتنا پہیا چلتا ہے. انڈسٹری, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلڈر اینڈ ڈیولپر انڈسٹری سے کوئی 70-72 انڈسٹریز اور چل رہی ہیں, اسی پہیے کی, اس صنعتی پہیے کی بات ہو رہی ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس فارمولے پر اگر ہم کسی نہ کسی انداز میں کام کرنا شروع کریں تو تمام الائڈ صنعتیں جتنی جو بلڈرز ہیں وہ سب اپنا فلو پہ چلے جائیں گی؟ 10 دفعہ ہم کہتے ہیں 100%. بھائی دیکھیں اس کے بعد پردے بھی لگتے ہیں, وہ بیڈ بھی لگتا ہے, برتن بھی آتے ہیں, جب نیا گھر بنتا ہے تو کتنی انڈسٹریاں چل رہی ہیں. اور یہ دیکھیں امپلائمنٹ کنسٹرکشن تو بہت, آپ سیدھی سی بات ہے نا, روٹی کپڑا مکان بہت ضروری ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تو کپڑا بھی اگر انڈسٹری ان کو بھی دینا چاہیے گورنمنٹ کو. اچھا ایک بات رہ گئی, میں کینیڈین بھی ہوں, ہماری پوری فیملی, بچے سارے ہم لوگ کینیڈین بھی ہیں, نواسے, پوتے پوتیاں, بیٹیاں, داماد, تو میرے بھائی کے بھی سب. تو ہم اس زمانے میں 97 میں لینڈنگ لی تھی, اور پھر مجھے یاد ہے 2000 میں ہم نے ادھر جو ہے گھر بھی خریدے. تو اس وقت میں نے 30% دیا تھا. جی. اچھا ویسے میں یہ آپ کو بتا دوں, میں سود پہ کبھی کام نہیں کرتا, نہ بینک سے کبھی لی نہ دیے, کبھی نہیں, نیور. تو اس زمانے میں ہم نے یہ ادھر 30% لون پہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ بولے بھائی آپ ادھر جو ہے نا اس مارکیٹ میں آپ کو اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے تو یہ کرنا پڑے گا. جی بالکل. اور ہم نے چار بھائیوں کے, ایک بیٹی کا گھر, تو 5 ہم لوگوں نے لیے تھے. تو اس کی جو ہے 30% پہ گیا. اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں امین تو کر چکا ہے, نہیں تو پہلے سے کر رہا ہے یہاں 30% پہ, اور وہ پوچھ نہیں ہے, وہ 30% پہ وہ کچھ نہیں پوچھا کہ آپ ادھر کما رہے ہو نہیں کما رہے ہو, کچھ بھی نہیں, کیونکہ ان کو پتا کہ 30% جو دے دیا مرے گا نہیں. تو وہ بات بھی پروف کرتی ہے. اور یہاں پر بھی اگر گورنمنٹ تھوڑا سا سمجھ لے, میری بات کسی طریقے سے پہنچ جائے اور یہ سمجھ لے, تو میں بولتا ہوں بہت پورا پہیا چل جائے گا. ہمارے لوگوں کی, میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو ہم بیٹ نہیں کر سکتے, پاکستان کے لوگوں کی ذہن سازی کو ہم بیٹ نہیں کر سکتے. جو کام امین بھائی کئی سالوں پہلے یہاں سے کر کے جا چکے تھے, جب انہوں نے دیار غیر میں ایک ترقی یافتہ ملک میں کہ کسی بینک میں جا کر یہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ سسٹم رائج ہوا ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی دور تک کی سوچ رکھتے ہیں. امین بھائی آپ کا اگر میں پورٹ فولیو دیکھ رہا ہوں تو میں تو بہت ہی زیادہ سرپرائز ہو رہا ہوں کہ آپ کی بہت ساری, میں نے آغاز میں کہا کہ آپ ینگسٹ پریزیڈنٹ رہے جیت پور ویمن ایسوسیشن کے, آپ اس کی پہلی سپریم کونسل کے ممبر رہے جس میں آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ چیئرمین رہے, اور آپ نے دیگر تمام لوگوں کے ساتھ آصف مجید صاحب کو وہاں انٹروڈیوس کروایا. آپ MMI کی جو ہے وہ فاؤنڈنگ ٹرسٹیز میں سے ایک رہے ہیں, آپ WMO کے ٹرسٹی رہے, آپ آل پاکستان میمن فیڈریشن کی سپریم کونسل کے چیئرمین رہے, آپ جو ہے وہ آباد کی مینیجنگ کمیٹی میں رہے, آپ یونائٹڈ میمن جماعت کی مینیجنگ کمیٹی میں رہے. کوئی شعبہ الحمدللہ الحمدللہ میں نے اتنی ڈائیورسٹی کسی ایک شخصیت کے اندر بہت کم دیکھی. اللہ
اللہ پاک نے آپ کو اتنا زبردست دل بھی عطا کیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو اپنے درمیان میں حائل نہیں سمجھا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن اب ایک ایسے پائپ لائن میں, ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ آئے تھے, سینئر وائس ان کے جو حنیف موٹلانی صاحب بھی آئے, کہ فیڈریشن کا پائپ لائن میں ایک پروجیکٹ ہے میمن کمیونٹی کا, کوئی آئیڈیل پروجیکٹ جسے پیورلی وہ ہمارے میمن کمیونٹی جس پروجیکٹ کی جس تھاٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ پیسے بھی آپ کے پاس ہیں, آئیے پھر کرائے کی صورت میں بھی آگے آپ دے سکتے ہیں. کیا ایسے کوئی پروجیکٹ کے لیے آپ ذہن سازی کر رہے ہیں یا آپ سے رابطے میں ہیں سر؟ میں بتاؤں, لاسٹ جو ہے نا, میں تو ایسے ہی میں ذرا تھوڑا پیچھے ہٹا ہوا تھا جماعت. کبھی کبھی کوئی مجھے بلا لیا اور زیادہ ہی کچھ ایسے ہی فارمل نہیں اور ذرا فون تو پھر میں نے بولا چلو جانا چاہیے, تو میں گیا تھا. لاسٹ یہ شبیر ہارون صاحب ہوا تھا جس میں شبیر ہارون بھی اور سلیم بھیکھیا, بالکل. تو اس پروگرام میں شاید آپ بھی تھے, کچھ یاد نہیں ہے, ملاقات ہوئی ہو. تو اس وقت جو ہے نا یہ سلیم بھیکھیا نے جو آئیڈیاز اور بات کی نا, تو اس کے بعد میں نے فوراً کچھ عرصے بعد میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, شبیر صاحب کو بھی, موٹلانی صاحب کو بھی, بٹ انفارچونیٹلی کوئی نہ کوئی بیزی وغیرہ. اب انشاءاللہ عید بعد میں نے واپس ابھی بولا کہ یار میرے کو ملاؤ کہ جو انہوں نے پلان کیا ہے جو بڑی زمین کا بھی, اور بولا بڑی ابھی ہم نہیں کر سکتے اور چھوٹی ابھی ہم نے کر دی ہیں, وہ بنا بھی رہے ہیں. اس میں عارف پریمیئر والے جو ہیں, جی بالکل, وہ کچھ ہیں, دوسرے لوگ بھی اس کے اندر ہیں. تو بولا سب ہم مل کے ایک, میرے ساتھ میں بھی ہوں گا, ایک میٹنگ کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے سمجھوں اور میں اپنی کوئی رائے دوں اور اس کو ہم کیسے اور آگے بڑھیں میں کہتا ہوں, سمجھے. تو اب وہ اگر انشاءاللہ یہ مجھے بات بنتی ہے اور آپ کے توسط سے بھی اگر پہنچ جائے, دیکھو بات کیا پہنچے گی, بات کیا ہے پتہ ہے, دیکھو اب عمر میری اتنی ہو گئی کہ اب جو ہے نا میرے سے تو بھاگا نہیں جاتا, سمجھ رہا ہوں میں. وہی ہے بات آدمی کہ اگر وہ آتے ہیں میرے کو رسپیکٹ تو ماشاءاللہ الحمدللہ دنیا کرتی ہے, مگر وہ ایک ہوتا ہے نا ان کے لیے. ابھی تو خیر میں نے خود بولا, ان کو بھی بولا, وہ جامعہ رسید کو میں نے خود بولا, کیونکہ میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر ہماری نسلوں کے لیے اگر یہ پڑھے لکھے لوگ لکھے, مولوی امام مفتی تو ہیں, اور اگر یہ ایجوکیشن کر کے اس میں کوئی کاروباری نکلے, کوئی آرمی کا نکلے, کوئی جسٹس نکلے, تو یہ معاشرہ ہمارا چینج ہو جائے گا. ہاں, دین اور سسٹم کے ساتھ اگر دینی لوگ بھی اسی سسٹم کا حصہ بنیں گے تو کیا تبدیلی آئے گی. ہونے لگ گیا ہے آج میرے کو, میرے بھائی سے رؤف کو, کیونکہ وہ ڈسٹریبیوشن تو وہی بلا کے دیتا ہے, رؤف چیپل. جی تو میری آج بات, تو انہوں نے میرے کو ایک بک بھی بھیجی ہوگی, اس میں میں نے دیکھا ہے بیت السلام, تو یہ بھی ایجوکیشن کا ہے. تو اب میں نے دیکھا, اور یہ جو اپنے اس دن یہ حبیب اتاری صاحب, وہ بھی میرے گھر آئے تھے, تو انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر اب کام شروع ہو گیا ہے. تو اب یہ دینی جو ہے نا, یہ دینی مدرسوں وغیرہ میں بھی تعلیم, اور ایٹ لیسٹ کم از کم میں نے اپنے وہاں ایک مسجد میں وعدہ بھی کیا ہے کہ ٹی وی میں دوں گا, اور اس کے اندر آپ یو ایس بی لگائیں, اور بچوں کو اے بی سی ڈی, وہ سپارہ حفظ کرے گا, پر اس کو اے بی سی سے سکھا کے اس کو انگریزی لینگویج سکھا دیں. کیا بات ہے. تو وہ انگریزی لینگویج, اور ہر مدرسے میں کم از کم یہ تو ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی عالم بنے گا نا, وہ انگریزی اگر وہ جانتا ہوگا نا, تو دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے اپنی وہ انگریزی کے اندر. کیا بات ہے. اتنے میں نے پورٹ فولیو گنوائے, میں نے کہا کسی دن بڑی تفصیل کے ساتھ موقع ملے گا تو ان تمام پورٹ فولیوز پہ ایک ایک کر کے بات کریں گے. ابھی میں جو ہے امین بھائی جیت پور کی بات کروں گا, اور جیت پور کے آپ ینگسٹ پریزیڈنٹ رہے, آپ ہی کی سربراہی میں سپریم کونسل بنی, اور آپ ہی نے کچھ لوگوں کو ایسا انٹروڈیوس کروایا کہ وہ جب آصف مجید کو پہلی مرتبہ آپ بڑی ریکویسٹ کر کے لے آئے تھے, الحمدللہ آج وہ کم و بیش 12 سال سے پریزیڈنٹ ہیں, اور ان کا 7واں ٹینیور چل رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں جیت پور کی اس اپلفٹمنٹ کو, کہاں جا رہی ہے جیت پور, کہاں سے آغاز ہوا تھا, اور آپ کا وہ دور کیسا رہا؟ بھائی میرے دور میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ رمضان میں ظہر پہ میمن مسجد میں جمع ہوتے تھے, جس میں یہ سارے بزرگ ہوتے تھے, جی حاجی علی ٹبا اور غفار قاسم, ماشاءاللہ, کبھی وہ ہو کبھی نہیں ہوتی, 4-5 جانے, میں تو جاؤں روز, سمجھے. پھر ہم لوگ ادھر کپڑا مارکیٹ میں جاتے. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ سمجھے, وہ ٹبا والوں کی بھی آفس ادھر نیچے ہی ان کی وہ تھی, سمجھ رہا ہوں میں. تو وہ جب گئے, ایک دکاندار تھی تو چھوٹی دکان, تو وہ جیسے 2-2.5 ہزار روپے وہ دے رہے تھے, تو ادھر جا کے بولا 2.5 تو مانگے گا 500 ودھار ہو 3,000. پھر میں نے بولا ابھی آپ چپ ہو جاؤ, ابھی میرے کو بات کرنے دینا, آپ بس بتا دو ادھر کتنے لیتے تھے. صحیح بات ہے. میں نے تو بم ٹھوکنے لگ گیا. وہ 4,000 وہ 4,000 کی نہیں 40,000 کی بات کی, تو 20,000 آ گئے.
सही है। समझ गया। वो कहीं से कहीं फिगर चला गया। फिर एक दफ़ा मेरे को फाइनेंस का चेयरमैन बनाया, तो वो जो 25-30 लाख रुपए थे ना, हाँ हाँ, वो 1.25 करोड़ रुपए हो गए। माशाल्लाह, क्या बात है। तो मसला ये कि वो पता नहीं अल्लाह मियाँ ने कुछ दिए, तो जब भी मैं जयपुर खुद कलेक्शन की बात की है ना, तो फिगर जो है पिछले सालों से डबल और ट्रिपल हो की है। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। मसला आसिफ भी अभी कर रहा है काफ़ी, अभी मुझे पता तो नहीं है मगर ये इन लोगों ने फंड क्या है और काफ़ी हो रहा है काम। मसला आसिफ बहुत यंग भी है और मसला अच्छे दिल का आदमी है, हमें अच्छे काम है इसके। मसला अभी सुना है कोई अच्छी मस्जिद भी बना रहा है ये, जी जी बिल्कुल। और गरीबों का ख्याल भी, और मसला बहुत अच्छा कर रहा है, और अल्लाह इसको और हिम्मत भी दे, और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, ऐसे यंग लड़के आए। और देखो ये कोई उनकी जो है ना खुशी से ये लोग आते हैं, इनकी कोई ज़ाती फ़ायदा कुछ नहीं है। नहीं, ये मैं आपको बताऊँ ज़ाती फ़ायदा भी नहीं। और आसिम मजीद जो है ना, ये बंदा जो है ना, जिस वक्त मैंने पहली दफ़ा बोला तो ये बोले यार मुझे कुरो काम आए ना क्या मेरा, तो समझ गया। तो मैंने बोला कि भाई बात ये आप लोग यंग मोहम्मद अली टबा को, हाँ हाँ, उसको साइज सूरती, अशरफ नारा, इनको मैंने बोला भाई आओ। अच्छा उस वक्त या तो अमीन ताई थे, हाँ हाँ, बड़े जी, अमीन ताई, बिल्कुल। अमीन ईसा ताई, या मैं था बड़ा, बाकी तो सब ये यंग थे, यंग थे, समझे। तो माशाल्लाह। इनको मैं लाया, आज माशाल्लाह वो कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी इनका जाग गया और आसिफ का भी जागा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह। जिस तरह से नौजवानों को आप पहले सपोर्ट करते रहे हैं, इसी तरीके से मेमन टीवी भी एक नौजवान ने शुरू किया था जयपुर के अली गोडिल ने, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आप बैठे आप हमेशा आते हैं, हमें इज़्ज़त भी देते हैं और अपनी राय से भी नवाजते हैं। कैसे देखते हैं अली गोडिल की और मेमन टीवी की इस जर्नी को? मसाला ये अली को मुझे याद है जब ये शुरू किया था, मेरे ख्याल से खुद भी ये बता रहे थे कोई 3 साल, वैसे तो बहुत पहले किया था मगर ये जो सेटअप जो है 3 साल पहले इन्होंने डाला। और मुझे अक्सर ये बोलते थे भाई आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। मैं बस ज़रा थोड़ा सा अब इन्होंने घेर ही लिया मुझे। कैसे देखते हैं हमारी इस तरक्की को सर? मैं ये बोलता हूँ कि ये वही वाली बात है कि कोई भी यंग ख्वाब देखे, ख्वाब देख के फिर उसके ऊपर लगा रहे मेहनत से, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। आपके बच्चे वगैरह को टाइम, ये हम भी कारोबार में रहे, मुझे याद है वो बच्चे को हम इतना टाइम ले जाते थे, ठंडे वंडे समझ रहा हूँ मैं, वो घुमाने फिराने ले जाते थे, मगर वो आज के माँ बाप देते हैं ना, समझ रहा हूँ मैं। आज ये तो खैर आज के माँ बाप भी जो अली तो वो आज भी नहीं कर रहा मुझे दोबारा लिए मेहनत तो होती है, जद्दोजहद। जी जी जी। और मुझे लगता है कि इनकी जद्दोजहद है ये रंग लाएगी एक दिन, इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपसे जब भी बात होती है बहुत अच्छा लगता है। कई माजी की चीज़ें जो है ना, वो जब आप ला के आज के साथ कनेक्ट करते हैं ना, ये बड़ा अच्छा लगता है कि सीनियर लोगों से यही सीखने का मौका होता है। आप तमाम नौजवान भी हमारी आज की इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो मैंने सवालात के तौर पर लिखी थी। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद किसी नशिस्त में मौका मिला तो इंशाल्लाह हमें चैपल साहब को दोबारा दावत देंगे, दोबारा ज़हमत देंगे कि वो आएँ और हमें और कुछ ऐसी सीख दे जाएँ जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और आप सब नौजवानों की, हमारे सामईन की, हाज़रीन की ज़िंदगी का हिस्से में हमें कुछ काम आ सके। आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन का अब कमोबेश इख्तिताम हो रहा है, हमारी नशिस्त का भी इख्तिताम हो रहा है। अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं हमारे इस आखिरी कलाम की तरफ। मोहतरम मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन कादरी साहब, कोई कलाम अता हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर
اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز کو بد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے مدینے جاؤں نہ آؤں وہیں پہ مر جاؤں یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اور جب مدینے کی بات آتی ہے جب دل کی ایک حسرت ہوتی ہے خدا کی قسم ایسا دل چاہتا ہے کہ مدینے سے واپس نہیں اقبال عزیز صاحب نے ایک کلام لکھا لیکن میں وہ دل کی ترجمانی پیش کرتا ہوں کیا کہتے ہیں کہ آخری عمر میں کیا رونق کی دنیا دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق کی دنیا دیکھوں
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے جالیاں دیکھوں کی دیواروں دروں باب حرم، جالیاں دیکھوں کی دیواروں دروں باب حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا، اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا، ہاں مولا میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ پھر مسکرائی زندگی، آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان۔